بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات اور آپ کی تجدیدی کارناموں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی کام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے حالات اور واقعات جو وہاں پر رونما ہو رہے تھے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، یا جہاں تک مغلیہ سلطنت تھی، اس مغلیہ سلطنت کے حدود اربع کے اندر جو احکامات نافذ ہو رہے تھے یا جو معاملات درپیش تھے، ان کا مختصر سا جائزہ لیا جانا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کے اندر پیش آنے والے حالات اور واقعات کو جان کر کے آپ کی عظیم الشان جد و جہد کا جائزہ لے سکیں۔ تو اختصار کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت شہنشاہ جلال الدین اکبر جو مغلیہ سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا دور چل رہا تھا۔ چونکہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 971 ہجری میں ہوئی اور اکبر بادشاہ کا دور جو ہے وہ 1012 ہجری تک رہا۔ اس طرح جس وقت حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 برس کے ہو گئے یا 41 برس کی آپ کی عمر ہوئی، تو اس وقت اکبر بادشاہ کا وصال ہوا یا اکبر بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس دوران میں اکبر بادشاہ اور اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کا، جو اکبر بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کا دور شروع ہوا، جو 1014 ہجری سے لے کر کے 1034 ہجری تک رہا۔ اس دوران میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کو پہنچ چکے تھے، تعلیم حاصل کر چکے تھے، اور حضرت خواجہ خواجگان باقی باللہ علیہ رحمہ سے مستفیض ہو کر کے سرہند شریف کو اپنا مرکز بنا چکے تھے۔ وہاں پر آپ نے ایک مسجد پاک جو اس وقت بھی موجود ہے، مردان خدا کے نام سے بنائی، اور اپنے گھر کے سامنے اس مسجد کو بنوا کر کے اس کو خانقاہ مجدیہ اور نقشبندیہ کے فیوزات اور برکات کا مرکز و محور بنایا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو آپ کو درپیش مسائل تھے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ شریعت اسلام کے خلاف احکامات کا نفاذ تھا۔ کیونکہ اکبر بادشاہ اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، اور ابتدائی دور سے ہی وہ علماء کی محفلیں اٹینڈ کرتا رہا، علماء کی محفلوں میں جاتا رہا، اور اس کو علماء اور مشائخ سے اپنے بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور بادشاہ بننے تک، بہت بلکہ اس سے بھی کئی عرصے بعد تک علماء اور مشائخ کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رہی ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کے استاد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلانا بڑے فخر کی بات سمجھتا رہا ہے۔ اسی دوران میں کچھ علماء جس طرح ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، وہ اس دور میں بھی پیدا ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ کو، یا یوں سمجھیں کہ جو مرکز سلطنت تھا یا جو دربار بادشاہی تھا، اس کے اندر رسائی حاصل کی، اور ان علماء اور مشائخ نے اکبر بادشاہ کی اتنی تعریفیں کی اور اس کے مذہبی رجحانات کو دیکھتے ہوئے اس کو اس مقام پر فائز کیا، اور اس کو اتنا بڑے مقام پر فائز ہونے کا اندیا دیا، یا اس کو بہکاوا دیا، بہلاوا دیا کہ تم تو مذہبی مقام کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو چکے ہو۔ تو اس طرح جب اکبر بادشاہ کو تھوڑی سی شہ ملی تو اس نے ایک نیا نظریہ پیدا کیا، یا ایک نیا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا، جس کو دین الہی کا نام دیا گیا، اور یہ بھی اس کو اس دور کے درباری علماء نے ہی تمام اس کا ڈھانچہ بنا کے دیا، اور اس نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کے اندر جو مغل شہنشاہ اکبر کے دور سے شروع ہو چکا تھا، اس دوران میں ہی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ سلطنت کے اندر یا دربار مغلیہ کے اندر ایک ایسی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ جنہوں نے پورے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان میں سے اہم بات یہ تھی کہ اکبر بادشاہ نے تمام ادیان کو جو بر صغیر کے اندر زیادہ مروج تھے، ان میں اسلام، ہندو مت اور دیگر جو عیسائیت وغیرہ ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے، ان کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنانے کی کوشش کی، اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ لیکن حقیقت میں وہ دین الہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ہندو مذہب کے، چونکہ لوگ اس میں اثر و رسوخ بہت زیادہ حاصل کر چکے تھے، اور اکبر بادشاہ کے بڑے عمراء اور بڑے وزراء میں سے ہندو شامل ہو چکے تھے، تو ان ہندوؤں نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا، اور یوں ہو گیا معاملہ کہ اس دین الہی پر ہندو مت کی چھاپ زیادہ لگ گئی، یعنی ہندو مت کے جتنے بھی عقائد اور نظریات تھے یا ان کی عبادات تھیں، ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر مسیحیت کو یعنی عیسائیت کو دین الہی میں بڑی اہمیت دی گئی، جبکہ اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کو
پس پوش ڈالتے ہوئے ان کے خلاف احکامات کو نافذ کیا گیا، یا ہم اس حالات کے پیش نظر، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اختصار کے طور پر ان باتوں کو جو اکبر کے اس دین الہی میں شامل کی گئی تھی اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اس کے مطابق وہ عقیدہ رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، ان میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ درباریوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اکبر بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے زمین پر سجدہ ریز ہوں اور اس کو سجدہ تعظیمی کریں، جو کہ اسلام کی بنیادی طور پر جو تعلیمات ہیں، ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے ہی خلاف تھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی دنیا کے کائنات کی کسی بھی مظہر کو خدا نہیں سمجھنا، الہ نہیں ماننا، معبود نہیں ماننا۔ تو جبکہ یہ پہلے ہی دور میں اکبر بادشاہ نے پہلی ہی فرصت میں اس حکم کو نافذ کر دیا کہ فوری طور پر جب بھی کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں آئے گا اس کو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اسلام کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ اکبر بادشاہ نے مساجد پر پابندی لگا دی۔ نہ صرف مساجد میں عبادت کرنے پر پابندی لگی بلکہ مساجد کو بے حرمت کیا جانے لگا، مساجد کے اندر جانوروں کو، گدھوں کو اور گھوڑوں کو باندھا جانے لگا، اور اس کے اندر گوبر، پیشاب وغیرہ جانور جو کرتے تھے ان کو صاف کرنے کی ممانعت تھی۔ اس طرح مساجد کی بے حرمتی جب کر دی گئی تو مسلمانوں کا جو مرکز و محور ہوتا تھا، یعنی جہاں سے مسلمان انسپائریشن حاصل کرتا ہے، جہاں سے مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو حاضر سمجھتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اسی تعلق کو توڑ دیا گیا اور اس تعلق کو ختم کر دیا گیا۔ جب لوگوں کا مساجد میں آنا منع ہو گیا تو لوگوں کا دین کی طرف رجحان بھی کم ہوتے ہوتے، اور پھر بادشاہ کے جو رفقات تھے، بادشاہ کے جو مصاحب تھے، ان کے بے دریغ پیسے لٹانے کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ یہ تھی خرابی سب سے بڑی، یعنی ہر خرابی اپنے سے بڑی خرابی پیش ہوتی ہے، یعنی جو بھی خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ جو لوگ بھی شریعت کی پابندی کرتے تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے سزائیں دی جاتی تھی۔ اسی دوران میں ایک اور جو ہندوؤں کا مذہبی نشان ہے یا ہندوؤں کا بنیادی مذہبی نقطہ ہے، یا جس کے اوپر یہ سمجھے کہ ہندو مت کی مذہب کی بنیاد کھڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گائے کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور گائے کی بڑی حرمت، اور اس مذہب کے اندر گائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور گائے کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح مسلمان چونکہ عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر قربانی کیا کرتے تھے گائے کی، بیل کی اور دیگر جانوروں کی، تو اس میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ سمجھے کہ ہندوؤں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے گائے کی قربانی کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اور گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ سور کو اور خنزیر کو دربار میں بڑی اہمیت حاصل ہوگی، اور بادشاہ اور اس کے وزراء اور امراء روزانہ سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کی عبادت کرتے، اور اس کے بعد سور اور خنزیر اس کے سامنے لائے جاتے، اور وہ لوگ سب مل کر کے ان سوروں اور خنزیروں کی عبادت کرتے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر مروجہ جو ملاقات کا طریقہ ہے، اس میں مسلمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دوسرا اس میں جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر بادشاہ نے اس شعار کو بھی تبدیل کرنا مناسب سمجھا، یا اس نے اس کو یہ سمجھا کہ اس کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو مسلمانوں کی ایک پہچان اور شناخت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں پر تمام ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں یا جو بھی دیگر مذاہب تھے، ان سب کو جو ان کے جو سلام کے طریقے ہیں ان سب کو ختم کر کے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے وہ ختم ہو جائے، اس نے السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر کا کہنا کا حکم دیا، اور جو لوگ اللہ اکبر کہتے تھے ان کو دوسرے جو ملنے والے تھے وہ جل جلالہ اکبر کے نام سے اس کو جواب دیتے تھے۔ تو اس میں اکبر بادشاہ جو تھا اس کی جو الوہیت تھی اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا، کیونکہ اس کو ایک الہ کی صورت میں، ایک معبود کی صورت میں،
ایک قابل پرستش انسان کی صورت میں اور اس کو ایک یعنی کہ متبرک انسان کی صورت میں اس کو سامنے قرار دیا گیا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ سلام کا جو شعار ہے، اسلام کا بنیادی شعار جو سلام کرنا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، اور شریعت اسلامی کی تمام ہدایات کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پوش ڈالتے ہوئے کتے اور خنزیر کو پاک قرار دے دیا گیا۔ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا تھا، لیکن اکبر بادشاہ کے دین الہی میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی جو خرابیوں کی بنیاد ہے، یا جس کو کہتے ہیں ام الخبائث، اسلام کے اندر اس کو شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تو اکبر بادشاہ نے شراب کو بھی حلال قرار دے دیا۔ پھر اسلامی معاشرت کے اندر جو حکم تھے شریعت کے، ان کے مطابق جو شادیاں ہوتی تھی، جو کزن کی شادیاں یعنی ماموں زاد کی، چچا زاد بہن کی، اور اس طرح دیگر جو اقربا کی شادیاں کی جاتی تھیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی کزنز کی شادیوں پر پابندی لگا دی، حالانکہ اسلام نے ان کو شادی کرنے کی اجازت دی تھی۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ تمام اسلامی احکامات کے خلاف دین الہی کے اندر احکامات نافذ کر کے لوگوں کو ان کا پابند بنایا جائے۔ پھر جب شراب کی کھلی اجازت ہو گئی اور دربار کے ساتھ ہی ملحقہ علاقوں میں باقاعدہ طور پر شراب کی دکانیں کھولی گئیں اور شراب کے مراکز قائم ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی یعنی اس شراب کے ساتھ ایک جو قربت رکھنے والی برائی ہے یعنی بدکاری، اس کو بھی یہاں فروغ دیا گیا اور بدکاری کے باقاعدہ مراکز قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ سود اور جوا وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برائی اور خدا کے خلاف، اللہ رب العزت کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، تو اس دین الہی کے اندر اس برائی کو یا ان برائیوں کو یعنی سود اور جوا کو حلال قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو عزت، حرمت، عفت جو خواتین کی اسلامی معاشرے کے اندر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمان عورتوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ جب باہر نکلیں گی یا گھروں سے باہر جائیں گی بازار وغیرہ میں، تو وہ پردہ نہیں کر کے جائیں گی، یعنی کہ پردہ کی ممانعت قرار دے دی گئی۔ اب یہ اس کام کو اور آگے بڑھایا گیا، یعنی اسلامی شعار کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کام کو اور آگے بڑھایا گیا، اور دینی مسائل یا دینی معاملات یا دینی احکامات کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا، اور بادشاہ کے دربار کے اندر باقاعدہ دین اسلام کی احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے باقاعدہ طور پر مجالس منعقد کی جانے لگی اور اس کو فروغ دیا جانے لگا۔ جو لوگ نماز وغیرہ کی پابندی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان پر نماز مساجد میں اور گھروں میں پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، اور اس نے اسلام کے ایک بنیادی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی کہ ایک مسلمان، ایک مومن کا جو عشق رسالت کی جو بنیاد ہے، یعنی جو اس کو تقویت دیتی ہے، جو مسلمان کو ہر برائی کے سامنے ڈٹ جانے کا، ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا اور ہر حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا جو ایک طاقت اور توانائی فراہم کرنے والی بات ہے، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر۔ جب تک یہ کسی مسلمان کے دل کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رہتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق قائم رہتا ہے، اور آپ کی عزت و توقیر انسان بلکہ مسلمان کے دل کے اندر قائم رہتی ہے، تو اس وقت اس مسلمان کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ رکھا تھا، ان کو معلوم تھا کہ جب تک ان کو عشق مصطفیٰ سے الگ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں پر غالب آنا بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیق کی جانے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کی جانے لگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی مبارک کو یعنی محمد اور احمد رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یعنی کوئی بھی شخص اپنے بچے کا نام محمد اور احمد نہیں رکھ سکتا تھا، اور جن لوگوں کے درباریوں کے یا جن مسلمانوں کے نام محمد احمد ہوا کرتے تھے، ان ناموں کو دوسرے ناموں کے ساتھ بدل دیا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام تھا اس مبارک نام سے لوگوں کو دور کرنے کی، یا گویا یہ سمجھے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اب یہ حالات اور واقعات ہیں، ان کے اندر ایک مسلمان کو جو قدم اٹھانا چاہیے تھا، وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر بہت بڑے علماء کرام برصغیر سے ہجرت کر گئے،
کوئی بر صغیر کو چھوڑ کر کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ عرب کے اندر چلے گئے، مدینہ پاک مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے رہائشیں اختیار کر لیں۔ اس وقت چونکہ وہ ویزا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا نہیں تھا تو جو بھی جہاں بھی چلا جاتا تھا اس کو آزادی ہوتی تھی۔ اس دوران میں یعنی کہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے جید علماء کرام بر صغیر سے کوچ کر گئے، لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بر صغیر کے اندر رہ کر کے ان باطل اور طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ آپ نے اپنی ایک جماعت کو منظم کرنا شروع کیا، آپ نے اپنے اس سلسلہ طریقت کو آگے بڑھاتے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، علماء تھے، ان کو منظم کیا اور ان کو ایک طاقت بخشی، اور اپنے ایک روحانی سلسلے کے ذریعے اپنے اس فیض کو عام کیا۔ اور بہت سارے لوگ جب آپ کے عقیدت مند ہو گئے، جب شریعت کے پابندی اختیار کرنے لگے، جب طریقت نقشبندیہ مجدیہ کا فیض حاصل کرنے لگے اور سلوک کی منازل طے کرنے لگے، تو اسی دوران میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علماء کی اور وہ جو امراء جو جہانگیر بادشاہ کے دور میں آپ کے ساتھ متعلق ہو چکے تھے، یعنی آپ کے ساتھ، آپ کی خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، وہ بادشاہ کے وزیر بھی ان میں سے تھے اور بادشاہ کے امراء میں سے بھی وہ لوگ تھے۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان امراء اور وزراء کو اور ان علماء کو خطوط لکھے اور اپنے نظریات اور عقائد ان کے سامنے رکھے، اور اسی طرح آپ کا اثر و رسوخ پھیلتے پھیلتے جہانگیر بادشاہ کے دربار تک پہنچا، اور جہانگیر بادشاہ کو جب اس کے امراء اور وزراء نے اس حد تک قائل کر لیا اور اس حد تک اس کو منا لیا، بلکہ اس کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہیں تو اس کی سلطنت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگرہ میں گئے یا کسی اور شہر میں، تو وہاں پر جہانگیر بادشاہ کے امراء نے جو ہندو تھے اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے، مبادہ کے دربار کے اندر موجود اس کے عقیدت مند آپ کے تختوں کو لوٹ دیں۔ جب یہ بات حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ جہانگیر بادشاہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ آپ اگر جو ہے نا کوئی وزارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی امارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں امارت کی، وزارت کی، کسی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کا داعیہ رکھتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ تو یہ وہ مختصر سی باتیں ہیں جن کو پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان برائیوں کا خاتمہ نہایت حکمت عملی کے ساتھ کرتے کرتے جب بادشاہ کے قریبی لوگ، بادشاہ کے مصاحب، بادشاہ کے وزراء تک یہ اسلام پختہ ہو گیا اور ان کی عملی زندگیاں اسلام کے مطابق ہو گئیں، تو پھر بادشاہ بھی مجبور ہو کر کے شریعت کی طرف مائل ہوا، اور اگر وہ شریعت کی طرف مائل نہ ہوتا اور شریعت اسلامی کو نافذ نہ کرتا تو پھر اس کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے، اور اس کو اس بات کا بھرپور احساس ہو گیا تھا کہ مجھے سلطنت مغلیہ کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ اسی دوران میں جب اس نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر تھے اور جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس طرح ایک تبدیلی پیدا ہوئی، ایک خاموش انقلاب ہوا، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بر صغیر کے اندر شریعت اسلامی کو نافذ کروایا، لیکن نہ کوئی تلوار اٹھی، نہ کوئی خنجر اٹھا، نہ کوئی اور خوریزی ہوئی، نہ بغاوتیں ہوئیں، نہ فوجوں کی چڑھائیاں ہوئیں۔ ایک ایسا خاموش انقلاب جو انسانیت کی تاریخ میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھی نہیں پیدا کر سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب پیدا کیا، اس انقلاب کے اندر اگرچہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ جنگ کریں یا جہاد کریں، لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور ملا تھا اس میں چونکہ فوجوں کی تیاری ممکن نہیں تھی، اس لیے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے قلمی جہاد کے ساتھ، اپنے روحانی جہاد کے ساتھ اس عظیم الشان فتح کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔